اگر تمہیں قرآن کی تاثیر کا علم ہو جائے تو تم موسیقی کے تمام آلات جلا ڈالو۔ یہ گانا بجانا روح کے لیے تیزاب ہے، یہ ہمارے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو دل کو سکون میسر نہیں، کبھی قرآن کو توجہ سے سنو تو معلوم ہو جائے کہ سکون کیا ہے۔ گانے بجانے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرو تو پتہ چلے سکون کیا ہے۔ یا رب، عطا کر شفاف راستے، پاک اور صاف راستے، جہاں بھٹکنے کا گمان بھی نہ ہو۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں جو ہم سے وہ چھین سکے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، سوائے خود اللہ کے، اور کوئی بھی ایسی قوت نہیں جو ہمیں وہ دے سکے جو اللہ نے ہم سے لے لیا ہے، سوائے خود اللہ کے۔ اللہ کا محبوب بندہ مشکلات میں گھرا رہتا ہے، اور جس سے اللہ عز و جل ناراض ہو اس پر دنیا فراخ کر دی جاتی ہے۔ یا اللہ، اگر آزمائشوں پر اجر اور آپ کی رضا کا وعدہ نہ ہوتا تو یہ غم ہمیں مار دیتے۔ ہمیں ثابت قدم رکھنا اور اپنے قرب سے محروم نہ کرنا۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت کو چھپا لے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ دے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ جنت کو عبادات کی مشقت، ناپسندیدہ مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جہنم کو خواہشوں کی لذت اور نفس کی پیروی سے ڈھانپ دیا گیا۔ زندگی سے اور اللہ سے راضی ہونے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ قبول کر لیا جائے کہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں تھا اور کچھ بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ سب دنیاوی تعلق ہیں جو اللہ کی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ جانی ہیں۔ ساری محبتیں، ساری الفتیں، سب دوستیاں، سب جان پہچان، آپ بھی میں بھی، ہم سب اسی کے ہیں اور وہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے۔ منافق کو نیکی کی طرف بلایا جانا ہمیشہ برا لگتا ہے، اس پر نصیحت بڑی بھاری گزرتی ہے۔ وہ کسی سے بھی کوئی دین کی بات نہیں سننا چاہتا، وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اس کا دل گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے۔ منافق کو مخلص مومن ہمیشہ بیوقوف لگتے ہیں۔ اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال، آرام اور پیشہ یا جان قربان کرنے والے منافق کو بیوقوف لگتے ہیں۔ غلط سوچ اور منفی سوچ کچھ لوگوں کے جسم میں پیوست ہوتی ہیں۔ آپ انہیں دنیا کی کوئی بہترین بات بھی بتا دیں، وہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایسے لوگوں سے کم از کم 1 میل کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ منفی سوچ ایک ایسی کھینچنے والی کشش ہے جو کامیابی، خوشی، سکون اور مثبت سوچ کو اپنے جہنم کی طرف کھینچنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر تم فرشتوں کے قلموں کی چرچراہٹ کو سن لو جب وہ ذکر کرنے والوں میں تمہارا بھی نام لکھتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کہنے کی تڑپ میں تم اپنی جان دے دو۔ اللہ عز و جل نے مومن کی طاقت اس کے اعضاء میں نہیں رکھی، یعنی اس کے جسم میں نہیں رکھی، بلکہ دل میں رکھی ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ ایک بوڑھا گرمی کے روزے رکھ لیتا ہے اور رات کو قیام کر لیتا ہے، جبکہ نوجوان اس سے عاجز نظر آتا ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم کسی حقدار کی ایسے مدد کریں کہ جسے پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے مدد کی ہے۔ یقین کیجئے یہ آپ کی طرف سے اللہ کے دیے میں سے دے کر بہترین شکر ادا کرنا ہے۔ رب کی خوشی اور رضا نصیب ہو جائے تو پھر یہ کمال کی بات ہے۔ آسمان پر پہلا حاسد شیطان اور زمین پر قابیل تھا، دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ خوش لکڑی کو۔ جو خود کو دیندار سمجھے
لیکن اپنی زبان پر قابو نہ رکھے، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کی دینداری بیکار ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہی کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے نہیں سنائی دیتی، انہیں دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ ہوشیار انسان مصیبت کو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، مگر نادان لوگ اس کے اتنے قریب سے گزرتے ہیں کہ ان کو سزا ملتی ہے۔ جاہل سے تعلق کا توڑ دینا عقل مند سے تعلق رکھنے کے برابر ہے۔ جس نے صرف اپنی رائے پر بھروسہ کیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے لوگوں سے مشورہ لیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں کو۔ عبرت ڈرانے والی خوب اچھی نصیحت کرنے والی ہے۔ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں مگر اس پر غور کرنے والے کتنے کم ہیں۔ برائی پر نیکیوں سے زیادہ طاقتور نہ ہونا۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے بدلہ دے دو۔ اے لوگو، اپنے نفس کو ادب سکھانے کی ذمہ داری سنبھال لو اور اسے بری عادتیں اپنانے سے روک دو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بغیر حق کے مال لٹانا اسراف اور فضول خرچی ہے۔ یہ صفات دنیا میں تو اس آدمی کو سر بلند کر دیتی ہیں، مگر آخرت میں یہی اس کی پستی کی وجہ بنتی ہے۔ اے لوگو، دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے اور آخرت ٹھہرنے کی جگہ ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی گزرگاہ سے اپنے ٹھہرنے کی جگہ کا کچھ سامان کر لو اور اپنے رازوں کا پردہ اس کے سامنے نہ اٹھاؤ جو ان سے واقف ہیں۔ 1000 دوستوں میں سے اس دوست کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی برداشت نہ کر سکے۔ آخرت میں جس چیز یعنی ثواب کی تمہیں سخت ضرورت ہوگی، تم خود کو دنیا میں اسی کام میں مصروف رکھو۔ جب تم آخرت کو اختیار کر لوگے تو دنیا تمہارے سامنے بالکل معمولی سی چیز ہو جائے گی۔ آزمائش اور مصیبت پر جتنا اعتراض کیا جائے گا وہ اتنا ہی پہاڑ بنتی جائے گی۔ جو اللہ کے ساتھ جڑتا ہے اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو جڑنا چاہے وہ ضرور جڑ جائے، کیونکہ اللہ سے جڑنا ہی اصل کمال ہے۔ گناہ کم کرو تاکہ موت تمہارے لیے آسان ہو۔ خدا کی قسم، موت کی یاد بیکار باتوں سے روک دیتی ہے۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے خیال کی دنیا میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ان نافرمانیوں کی معافی لیا کرو جو دن بھر میں آپ سے سرزد ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا مقصد بہت کچھ حاصل کرنا ہے تو ساتھ ہی کچھ دینے کی نیت بھی کر لیں۔ یہ بازار کا نہیں بلکہ قدرت کا اصول ہے۔ خواہشوں کی پیروی حق سے روک دیتی ہے اور امیدوں کا حد سے زیادہ بڑھ جانا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ جو توبہ میں دیر کرتا ہے وہ خود اپنے کو دھوکہ دیتا ہے، اس پر موت کے اچانک حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت کو مانتا ہے مگر صرف دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ جو ناپسند ہو اس سے فاصلہ اختیار کرو، جھوٹ سے سمجھوتا مت کرو، شرمندگی سے دوستی مت پیدا کرو۔ اللہ نے یہ نفس یعنی تمہاری یہ جان اس لیے عطا نہیں کی کہ تم اسے عذاب دو۔ اس بات سے بچو کہ لوگوں میں تو تم بن سور کر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا سامنا گناہوں کے ساتھ کرو۔ حق اور باطل میں 4 انگل کا فاصلہ ہے۔ جو اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے، اور کانوں سے تو بہت سی غلط باتیں بھی سنا کرتے ہو۔
برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اسی میں کامیابی ہے۔ راج اللہ کا ہے اور رواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے علاوہ زندگی فضول ہے۔ اللہ کے معنی ہیں جس کے بارے میں مخلوق حیران ہو اور اس کی طرف پناہ لی جائے، اور اللہ وہی تو ہے جو آنکھوں کے ادراک سے پوشیدہ اور وہم و گمان سے چھپا ہوا ہے۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ سراہنا چاپلوسی ہے، اور اس کے حق میں کمی کرنا غلط بیانی ہے یا حسد ہے۔ جن کے پاس بیٹھنے سے غم لذت میں بدل جائیں، اپنا آستانہ وہی بناؤ اور وقت انہی کے ساتھ بسر کرو۔ زمانہ تو باتیں ہی کرتا ہے، سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی، لیکن یہ آپ کی ذات پر ہے کہ کس بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں اور کس بات کو دل سے لگا لیتے ہیں۔ جو چپ رہنے لگے اس کو بولنا آ گیا۔ بہترین اور روشن یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہے۔ محبت ہر دن کے ساتھ اعادہ چاہتی ہے۔ جب تک روز اس تصویر میں رنگ نہ بھرو، تصویر دھندلانے لگتی ہے۔ روز سورج نہ چڑھے تو دن نہیں ہوتا۔ جس روز محبت کا سورج طلوع نہ ہو تو دل کی دنیا میں اندھیرا ہی رہتا ہے۔ سب سے اچھی موت وہ ہے کہ جب آئے تو آدمی زندہ ہو۔ برداشت یہ نہیں کہ سوچ سوچ کر کڑتے رہیں، برداشت تو مسکرا کر آگے بڑھ جانا ہے۔ جن لوگوں سے تیری محبت ہے وہی تیرا انجام ہے۔ وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہے یہ سزا کہلاتی ہے، اور وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہے وہ آپ کے کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ اندیشہ اور شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ میں اور اپنے مستقبل میں یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو ملے گا، بلکہ مل رہا ہے۔ فضل نہ ہو تو ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا۔ اے خدا ان پر رحم فرما جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور بچھڑے ہوئے ہیں۔ جب آنسو گر جاتا ہے تو دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ اپنی اصلیت اور حقیقت کی یاد آوری عام طور پر انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ آپ کے خیال میں دور بیٹھا ہوا آپ سے تعلق رکھنے والا جو انسان ہے اس پر آپ کی یاد کا اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ جب اس کے دور ہونے سے آپ پر اثر پڑ رہا ہے تو اس پر کیوں نہیں پڑے گا؟ اس لیے یہ سوال اپنے جواب کے پاس ہی بیٹھا ہے۔ عروج کو ہمیشہ زوال آتا ہے، مگر زوال کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ بہادر وہی ہوتا ہے جو اپنے خوف کو دبوچ لے اور پھر پھونک مار کر اس کو راکھ کی طرح اڑا دے۔ خوف سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں، بلکہ خوف کے اندر غوطہ کھانا اور پھر اس سے نکل آنا انسان کو اصل آزادی دیتا ہے۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، خوبیوں کی نہیں۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کر سکیں تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ دل دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ ہم سب بہت سی خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں۔ سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے، کچھ خامیوں میں برے، لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ زندگی کی خوبصورتیوں کو خوبصورتی سے جینا چاہیے، ورنہ بہت سی جگہیں خالی رہ جاتی ہیں جنہیں آپ دوبارہ کبھی زندگی میں بھر نہیں سکتے۔ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار سبب ہونے کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔
امید ہے کہ آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے گا جو آپ کی زبان بولتا ہو، تاکہ آپ کو اپنی روح کا ترجمہ کرنے میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ ہر چیز کی پرواہ کرتا ہے جو آپ کی فکر میں ہے، لہٰذا اس سے کسی بھی چیز کے بارے میں آزادانہ گفتگو کریں۔ انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ انسان کو رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ بہترین مشورہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، اور بہترین فتویٰ دل کا فتویٰ ہوتا ہے۔ آخری فتویٰ: توبہ پہلی انسانی دعا، پہلا انسانی عمل، اللہ سے رجوع کا پہلا وصف ہے۔ اللہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان دیکھتا ہے تو اسے پوری ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور یہ اس تک ہی آتی ہے جسے حاصل ہوئی ہو۔ جس عمر میں شخصیت بن رہی ہوتی ہے، اس عمر میں شاگردوں کو استاد کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ غلطیوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ غلطیوں کو یاد رکھنے سے ان کو دہرانے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ کسی کے دل کو خوش کر دو، یہ حج اکبر ہے، برابر ہے 1000 کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ کعبہ تو خلیل اللہ کے ہاتھوں بنا ہے، لیکن دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ جو تیری راہ میں گم ہو وہی پا جائے تجھے، سر جو سولی پہ چڑھائے وہی سردار بنے۔ برے انسان کی فطرت مکھی جیسی ہوتی ہے، جو سارے جسم کو چھوڑ کر صرف زخم کو چنتی ہے۔ یہ دنیا ماضی میں جینے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کسی کو اپنے راز ظاہر کرنے پر زور دینے کی بجائے ایسا بننا چاہیے کہ وہ آپ پر اعتماد کر کے خود آپ کو اپنے بارے میں بتا دیں، مگر پھر وہ راز ایک امانت ہوتا ہے جس کی حفاظت ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص بات کا اعتبار کریں تو تم عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو۔ انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں اندازے نہیں لگانے چاہیے۔ یہ حساب کا سوال نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ رب پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے۔ جو چیزیں سمجھداری سے نہیں سلجھتی وہ احساس سے سلجھ جاتی ہیں۔ خود کو پہچان لینا ایک رویہ ہے، ایک فن ہے، ایک عادت ہے۔ جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے، اور انسان جب خود بدلتا ہے تو اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ وہ پہلے خود کو پہچانتا ہے، پھر وہ اپنے بنانے والے سے محبت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر لوگوں سے محبت ملے یا نہ ملے اسے پریشانی نہیں ہوتی، اس کا دل سیر ہو جاتا ہے۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، ہاں اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں۔ جب انسان کے 2 ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں جا رہے ہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ راستے میں ہیں۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انتہائی ضرورت اور تکلیف کے وقت بھی وہ جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے۔ جو لوگ یہ احتیاط نہیں رکھتے وہ چوپائی کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی ذات کا علم نہیں ہوتا۔ ذہانت الگ چیز ہوتی ہے، ذہانت کا یقین الگ۔ ہر چیز نئی پیدا ہوتی ہے اور پرانی ہو کر مرتی ہے۔ اللہ تعالی نے ہماری شکل مختلف بنائی ہے، کیا اس نے ہماری زندگی کا راستہ دوسروں جیسا بنایا ہوگا؟ کیا اللہ تعالی نے آپ کے لیے کچھ اتنا الگ نہیں سوچا ہوگا جتنا الگ آپ کا چہرہ ہے اور جتنی الگ آپ کی طبیعت ہے؟ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے، اور بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔
جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ خواہشیں تو ویسے بھی رسوا کر دیتی ہیں۔ غلط چیزوں کا انتخاب چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ موت کو ناپسند کرنا جائز نہیں، ہاں لیکن اس کے لیے کوشش اور اس کی خواہش حرام ہے۔ دیدار جیسا بھی بے مثل ہو، بالآخر آنکھیں تھکتی ہیں۔ دنیاوی چیزوں سے طویل قربت ان میں ہماری عقیدت کو مٹا بھی دیتی ہیں۔ ہم کانوں کو چھوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ رخ میرا کعبے کی طرف۔ کیا واقعی ہمارا رخ کعبے کی طرف ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا انتظار کرے۔ بدترین سچائی یہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرنے لگے۔ فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں۔ جو شخص ہر کام میں اپنی تعریف کا خواہش مند ہو وہ ریاکار ہے۔ تکلیف سے اپنی آنکھیں بچا لو، ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ کوئی دوست اپنے بھائی کا سچا دوست ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوست کو 3 موقعوں پر یاد نہ رکھے: مصیبت کے موقع پر، اس کی غیر حاضری میں، اور اس کی وفات کے بعد۔ گناہ بیماری ہے، استغفار دوا ہے، اور گناہوں کی شفا یہ ہے کہ انہیں دوبارہ انجام نہ دیا جائے۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اس کی دھوکے بازی پر بھروسہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے صبر کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے صبر کرنے سے آسان ہے۔ سب سے بڑا رنج اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تم ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہو جاؤ جن کا تم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ مسلمان کو ہمیشہ جھوٹ بولنے والوں سے بھائی چارہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایمان کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور شخص ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا مل جانے پر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کے بڑے حصے کے کھو جانے پر بھی غمزدہ نہیں ہوتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کو ان کے مرنے والے کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کی ابتدا تم سے نہیں ہوئی ہے اور نہ اس کی انتہا تم پر ہے۔ یہ تمہارا ساتھی مصروف سفر رہتا تھا، اب بھی یہ سمجھو کہ وہ اپنے کسی سفر میں ہے۔ اگر وہ آ گیا تو بہتر، ورنہ تم خود اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں، اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس زمین سے تمہارا حصہ ایک لمبی چوڑی قد برابر قبر ہے جس میں تم اپنے رخساروں کے بل لیٹے ہوگے۔ بہترین عبادت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں آنکھوں کو بیدار رکھا جائے۔ جب نفس کی خواہشیں تم پر غالب آ جائیں تو اس کو مغلوب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی خواہشوں کو کم کر دو۔ کیا زندگی کی مدت ختم ہونے سے پہلے غفلت سے بیدار ہونے والا کوئی نہیں؟ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کو دوسروں کا محتاج نہ ہونے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طاقت اور اقتدار کے ذریعے انصاف قائم نہ کیا جا سکے اس طاقت اور اقتدار کی قیمت میرے نزدیک پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ عقلیں سوچوں کی امام ہے اور سوچیں دلوں کی امام ہے، اور دل حواس خمسہ کا امام ہے، اور حواس خمسہ تمام دوسرے اعضاء کے امام ہیں۔
جب تجھے محسوس ہو کہ تجھے اللہ کا ذکر اچھا لگنے لگا ہے تو سمجھ لے کہ وہ تجھے پسند کرنے لگا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا شخص وہ ہے جو حق بات کہنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے بیان نہ کرے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا، اس کا نفس بغیر ارادے کے ہی شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، کیونکہ نفس کے لیے لازمی ہے کہ کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہے۔ لوگوں کا تمہارے پاس ضرورتیں لے کر آنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے تنگ دل نہ ہوا کرو، ورنہ نعمت بدقسمتی میں بدل جائے گی۔ بہترین اعمال وہ ہیں کہ جن کو کرنے میں نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ قیامت کے دن اس کو امان حاصل ہوگی جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ دنیا کو چھوڑ دو کہ دنیا کی محبت تو اندھا، بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ یہ جو چیزیں دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، پھر بعد میں وہ چیزیں ان سے چھین لیتی ہے۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضامندی حاصل کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس کے خلاف استعمال نہ کر جس نے تجھے بولنا سکھایا۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثیر تعداد میں استغفار پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے۔ اخلاص سے توبہ گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ اے لوگو، دنیا کی طرف زاہد ہو اور اس سے بچنے والے لوگوں کی طرح نگاہ ڈالو، کیونکہ دنیا کی ہر خوشی غمزدہ کر دینے والی ہوتی ہے۔ جو دنیاوی چیزوں کے لیے غمزدہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور اس کی تقدیر پر گویا ناراضگی ظاہر کرتا ہے۔ اگر کیفیت یا یکسوئی نہ بھی میسر ہو تو بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں ہے۔ وہ شخص جو سخت دل رکھتا ہو اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے۔ جو شخص خواہشات، لالچ اور غصے سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس شخص کی دوستی پر اعتبار نہ کر جو اپنے اقرار کو پورا نہ کرتا ہو۔ جنت کے انتظار میں نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہارے انتظار میں رہے۔ جو آدمی اپنوں کو حقیر سمجھتا ہے دشمن اسے کچل دیتے ہیں۔ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔ بھروسہ یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوتی ہیں۔ منزل ملے یا نہ ملے یہ مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ پریشانی وقتی ہے۔ صبر کرنے والوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جب زمانہ خراب ہوگا تب کمینے لوگ سردار ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قبروں میں جانے والے کتنے سکون سے سو رہے ہیں، لیکن دراصل سو ہم رہے ہیں، وہ نہیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ نے حقارت سے دیکھا ہے اللہ اسے محبت سے اور فرشتے رشک سے دیکھتے ہوں۔ اگر بندہ خدمت نہیں کر سکتا تو وہ حکمرانی کے بھی لائق نہیں۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے،
گناہ تو یہ ہے کہ تم مال اور دولت کی طاقت پانے کے بعد دوسروں کی توہین کرو۔ ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نہ بھلایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں بدلاؤ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے مٹایا جا سکتا ہے۔ اسے صرف قبول کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک خواب گر جائے اور 1000 ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے تو ان میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں۔ جب زندگی آپ کو نیچے کی طرف دھکیلتی ہے تو یہ آپ کو یہ دیکھنے کے لیے آزماتی ہے کہ آپ میں واپس کھڑے ہونے کی طاقت ہے یا نہیں۔